صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے اپنا رخ یہودیوں کی طرف کیا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ خیبر کا قلعہ فتح کر لیا تھا، جس پر کفار اب مسلمانوں سے ڈرنے لگے تھے کہ اب مسلمانوں کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہے وہ کبھی بھی ختم ہو۔ اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہی تھا کہ اگلے 10 سال تک مسلمان اور کفار جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ایگریمنٹ ختم کیسے ہوا اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کس طرح کیا؟ وہ کچھ ایسا ہوا، جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو 2 قبیلے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا بنو بکر اور دوسرا بنو خزاع۔ بنو بکر نے یہ فیصلہ کیا کہ کفار کا ساتھ دیں گے اور بنو خزاع نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ بنو بکر کفار کے پاس اس لیے گیا تھا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ کفار زیادہ پاورفل ہیں، اور بنو خزاع نے کہا کہ مسلمان سچے لوگ ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن صلح حدیبیہ ختم کرانے والے بھی یہی 2 قبیلے تھے، کیونکہ جو بنو بکر تھے انہوں نے کفار کی مدد سے بنو خزاع کے کچھ لوگوں کو مار دیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ بنو خزاع کے کچھ لوگوں کو مارا گیا تو آپ نے اسی وقت مکہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور جیسے یہ بات مکہ کے سرداروں کو پتا چلی تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر آپ سے بات کرنا چاہی کہ یہ جو بنو بکر نے حرکت کی اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو یہی اچھا ہوگا کہ ہم آپس میں جنگ نہ کریں، صرف اس میں خون ہی بہے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر ابو سفیان مایوس ہو کر مکہ واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ مسلمان اب مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر چکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ سپاہی بھیج دیے رومن امپائر کی طرف کہ مکہ کے سرداروں کو یہ لگے کہ مسلمان رومن امپائر کی طرف جا رہی، لیکن مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہی مسلمان جن کو ختم کرنے کے ارادے سے کفار کا 3,000 کا لشکر مدینہ کے باہر کھڑا تھا، لیکن اب مسلمان کفار سے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز ایسی تھی کہ آپ مکہ کے باہر پہنچ گئے اور کفار کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی کفار نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا وہ ڈر گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ان کو پتا بھی نہیں تھا اور مسلمان ان کے دروازے پر کھڑے۔ مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان ڈر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کر لیا کہ اب مسلمانوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے ساتھ ابو سفیان نے ہاتھ ملا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صبح جب مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے تو ابو سفیان کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ مسلمان مکہ کو کس طرح فتح کرتے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے، مسلمان مکہ پر حملہ کرتے ہیں۔ سب لوگ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کو بھی بڑی آسانی سے ہرا دیا اور مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام علی علیہ السلام 360 بت توڑ دی جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور اس طرح پورا عرب مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ تو یہ تھی فتح مکہ کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ وی ول میٹ ان نیکسٹ ویڈیو۔ بائے۔